ہائے اللہ جی، میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ وہ جو آج پھر ہمیشہ کی طرح 10 منٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ جلدی جلدی تیزی میں یونیورسٹی میں داخل ہو رہی تھی جب سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ جب گاڑی سے ٹکر ہوئی تھی، گاڑی بالکل سلو تھی، اس لیے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ گاڑی میں سے ایک ہینڈسم سا نوجوان باہر نکلا جو اب اس لڑکی سے پوچھ رہا تھا جو اس کے گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ شکل سے تو آپ کافی پڑھے لکھے اور سمجھدار لگتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو آپ اسے لے کر سڑک پر کیوں نکلے؟ میرا پاؤں توڑ کر رکھ دیا ہے اور اب کتنے آرام سے پوچھ رہے ہیں کہ لگی؟ 1 منٹ محترمہ، یہ آپ کس طرح سے بات کر رہی ہیں؟ ایک تو غلطی آپ کی بنا دیکھے میری گاڑی کے سامنے آ گئی، لیکن پھر بھی یہ سوچ کر کہ آپ ایک لڑکی ہے، آپ کی غلطی ہونے کے باوجود آپ سے پوچھنے کے لیے آیا اور آپ الٹا مجھے باتیں سنا رہی ہیں۔ یہ محترمہ کس کو کہا؟ آپ نے آپ کو میں کوئی عورت لگتی ہوں؟ اور غلطی میری نہیں ہے، آپ کی ہے۔ آپ دیکھ کر نہیں چلا سکتے تھے؟ پہلے خود بنا دیکھے آنکھیں بند کر کے گاڑی چلاتے ہیں اور اس کے بعد ساری غلطی روڈ پر چلنے والے لوگوں کی بنا دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی لوگوں کی طرح آپ کی بڑی سی گاڑی دیکھ کر ڈر جاؤں گی اور کچھ کہوں گی؟ دیکھیں مس، کیا دیکھوں میں؟ آپ دیکھیں کس طرح سے میرا معصوم سا چھوٹا سا پیارا سا پاؤں آپ نے زخمی کر دیا ہے۔ آپ کو ذرا ترس نہیں آیا میری جیسی معصوم سی لڑکی کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلتے ہوئے؟ حارث تو اس لڑکی کی باتیں سن کر ہی حیران ہو رہا تھا۔ ذرا سی گاڑی لگنے پر وہ ایسے کر رہی تھی کہ اس نے اسے اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا۔ مس، مجھے لگتا ہے آپ کے پاؤں پر نہیں، آپ کے سر پر کوئی چوٹ لگی ہے جس کا آپ کے دماغ پر اچھا خاصا اثر ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں؟ مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ آپ کو تو میں اس سے پہلے فرا مزید کوئی الٹی سیدھی بات کرتی، نیلم نے آ کر فوراً اسے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئی۔ حارث بھی سر پھیری لڑکی کو اگنور کرتا ہوا یونیورسٹی کے اندر چلا گیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی لڑنا شروع ہو جاتی ہو۔ تم میری دوست ہو یا پھر اس کی؟ فرا کو تو نیلم کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ تمہاری دوست ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں، ہر کسی کے ساتھ اس طرح سے جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ تو کوئی شریف آدمی تھا جو خاموشی سے تمہاری باتیں سن رہا تھا۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ غلطی تمہاری تھی۔ آج پھر تم 10 منٹ لیٹ آئی ہو یونیورسٹی، اور اسی باغ دور میں یقیناً تم نے روڈ کی طرف نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تو بھلا ہو اس انسان کا تو اس کی گاڑی کی سپیڈ کم تھی اور تمہیں لگنے سے پہلے ہی اس نے اپنی گاڑی روک لی، ورنہ تم جہاں کلاس کی بجائے ہاسپٹل میں موجود ہوتی۔ ہاں، غلطی تو اس کی بھی ہے نا، تم تو ایسے ہی بیچ میں آ گئی، ورنہ میں اسے اچھی طرح سے سبق سکھاتی۔ بس بس بس، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کس کی کتنی غلطی ہے۔ آپ چپ کر کے بیٹھو، سر آنے والے ہیں۔ گڈ مارننگ کلاس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ آج سر وقار کیوں آئے ہیں ہماری کلاس میں؟ فرح نے سامنے کھڑے اپنے پروفیسر کو دیکھ کر نیلم کے کان میں خسر پسر کرنے لگی۔ مجھے کیا معلوم، ابھی خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پروفیسر عاقب صاحب کچھ عرصے کے لیے چھٹی پر گئے ہیں، اسی لیے اب ان کی جگہ نئے پروفیسر آپ کو انگلش پڑھائیں گے۔ آج میں اسی لیے آپ کی کلاس میں آیا ہوں تاکہ آپ کے نئے پروفیسر سے آپ سب کا تعارف کرا سکوں۔ تو یہ ہے سر حارث ارسلان، بہت ہی قابل اور ہینڈسم پروفیسر ہے۔ آج سے ہی آپ کو انگلش پڑھائیں گے۔ امید ہے آپ سب لوگوں کا ٹائم ان کے ساتھ بہت اچھا گزرے گا۔ سب بچوں نے اپنے نئے پروفیسر کی طرف دیکھا تھا۔ لڑکیاں تو خوشی سے پاگل ہونے والی تھی، اتنا ہینڈسم پروفیسر انہیں پڑھانے کے لیے آیا تھا۔ وہیں فرح اور نیلم دونوں اپنے نئے پروفیسر کو دیکھ کر گھبراہٹ سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یار، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ پروفیسر نکلیں گے؟ تم تو مجھے ایسے گھور رہی ہو جیسے میں نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے فرح، ہر کسی کے ساتھ جھگڑا اچھا نہیں ہوتا۔ اب پڑ گئی نا مصیبت گلے میں، اب تم دیکھنا چن چن کر ہم سے بدلے لے گا۔ یار، تم تو چپ کرو،
پہلے ہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ بجائے مجھے تسلی دینے کے تم مجھے اور ڈرا رہی ہو۔ تمہارے کام ہی ایسے ہیں۔ میڈم اس وقت تو ڈر نہیں لگا تھا جب اسے پتہ نہیں کیا۔ کچھ کہہ رہی تھی، اب کیوں ڈر رہی ہو؟ سروکار کے جاتے ہی حارث نے پوری کلاس کا انٹروڈکشن لینا شروع کیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کوئی بہانہ بنا کر کلاس سے نکل جاتے ہیں، ورنہ سب کے سامنے اچھی خاصی بے عزتی ہوگی۔ پاگل تو نہیں ہو تم؟ بلا ایسے کیسے کلاس سے باہر نکل جاؤ گے؟ تو جاتے ہوئے انہیں ہماری شکلیں نظر نہیں آئیں گی؟ اور ویسے بھی اگر آج یہاں سے چلے بھی گئے تو کتنے دن کلاس میں نہیں آئیں گے؟ فرح کی بے تکی بات سن کر نیلم کو واقعی اس کے اوپر غصہ آنے لگا تھا۔ تو پھر کیا کریں؟ یہاں بیٹھ کر اپنی عزت افزائی ہونے کا انتظار کرے؟ جو تم نے کیا ہے نا، آپ سوائے بے عزتی کروانے کے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ آج نہیں تو کل یہ تو کروانی پڑے گی۔ اچھا ہے جتنی جلدی ہو جائے دل کو سکون مل جائے گا۔ اب چپ کر کے بیٹھی رہو اور دعا کرو کہ سر زیادہ کچھ نہ کہیں۔ اللہ کرے ان کی پچھلے 10 منٹ کی یادداشت چلی جائے، آمین۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا فرح۔ ایکسکیوز می، یہ آپ دونوں جو سیکنڈ لاسٹ پہ بیٹھے ہیں، میں جب سے کلاس میں آئے ہوں آپ دونوں اپنی باتوں میں مگن ہیں۔ کیا آپ کو ذرا بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ کا پروفیسر کلاس میں موجود ہے؟ وہ دونوں جو اپنے سامنے بک کر کے سر سے بچنے کا پلان سوچ رہی تھی، اچانک سر کی آواز سن کر چونک گئی۔ لو جی، مر گئے آج تو۔ یہ بک ہٹائیں اپنے سامنے سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ دونوں کے فیس مجھے نظر نہیں آ رہے؟ تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ دونوں کیا کر رہی ہیں؟ کھڑی ہو جائیں فوراً۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اب بک تو ہٹانی ہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے سامنے سے بک ہٹائی تھی، حارث فوراً پہچان گیا تھا۔ مجھے اپنی کلاس میں ڈسپلن پسند ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ دونوں اس بات کا خیال رکھیں گی اور آپ کی جو بھی ڈسکشن ہوگی وہ کلاس سے باہر مکمل کر کے آئیں گی۔ آپ دونوں باری باری اپنا انٹروڈکشن لیں۔ کیا واقعی میری دعا قبول ہو گئی ہے کہ سر نے ہمیں پہچانا ہی نہیں؟ حارث کے کچھ نہ کہنے پر فرح کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا انٹروڈکشن دیا تھا، خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حارث نے اپنا لیکچر مکمل دیا تھا اور کلاس سے باہر چلا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا انہوں نے واقعی میں مجھے نہیں پہچانا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، جو انہوں نے تمہیں نہ پہچانا ہو؟ بس ویسے ہی انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کوئی بچے تھوڑی ہیں نا کہ ایک بات کو لے کر بیٹھ جائیں۔ ویسے یار فرح، ایک بات تو ہے، سر حارث ہیں تو بڑے ہینڈسم قسم کے۔ قسم سے میرا دل تو ان پر آ گیا ہے۔ میں ہمیشہ سے خواہش کرتی تھی کہ مجھے ایسا کوئی انسان ملے۔ اب تم دعا کرو کہ سر کو مجھ سے شدید محبت ہو جائے اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے۔ ہائے اللہ، کتنا مزہ آئے گا۔ بس بس بی بی، ذرا زمین پر واپس آ جاؤ۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کس قدر خڑوس ہے اس کا نظارہ تم صبح کر چکی ہو، اسی لیے اتنے خواب سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اٹھو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کینٹین چلتے ہیں۔ مجال ہے جو تم کبھی مجھے خوش ہو لینے دو۔ بندہ کسی کی خوشی کے لیے ہی جھوٹ بول دیتا ہے۔ نیلم نے بھی برا سا منہ بنایا تھا اور اس کے ساتھ کینٹین چل پڑی۔ ویسے اپنے ساتھ زیادتی کی وجہ سے جان سکتا ہوں میں؟ ساتھ میں صوفے پر حارث کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے عجیب نظر سے اٹھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ حارث بھی اب اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ یار، خود تو تم مجھے یونیورسٹی میں پروفیسر بن گئے ہو اور اب میں اس شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہاں جاتی ہے۔ یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں تمہیں دیکھتی ہیں اور مجھے تم نے اس کینٹین میں کام کرنے والا بنا دیا ہے۔ مجال ہے جو ایک بھی لڑکی میری طرف دیکھے، جو بھی آتی ہے بائی کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اچھی خاصی پرسنالٹی ہے، میرے جیسے تم نے مٹی میں ملا دیا۔ خدا کی قسم، آج تک کبھی کسی لڑکی نے مجھے بائی نہیں کہا تھا اور اب تمہاری وجہ سے یونیورسٹی کی ہر لڑکی مجھے بائی کہتی ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ شرم تو نہیں آتی؟ یہاں پر بھی تمہیں اپنی پڑی ہے، کبھی لڑکیوں کے علاوہ کام پر بھی فوکس کر لیا کرو۔ حارث نے نام سر ہلاتے افسوس سے ساتھ کو دکھا تھا۔ اچھا جی، اب شرم بھی مجھے آئے؟ خود تو تم بڑے ہیرو بن کے وہاں جاتے ہو، اگر ہیرو بن کر جاتا بھی ہوں
تو تمہاری طرح لڑکیوں کے پیچھے تو نہیں بھاگتا نا، اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ چلو پتہ چل جائے گا کتنی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے ہیں، کتنی نہیں۔ اچھا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر میرے لیے ایک کپ کافی بناؤ۔ صبح سے میرے سر میں شدید درد ہے۔ یونیورسٹی میں جو تم نے مجھ سے کینٹین والا بنا ہی دیا ہے، گھر میں تو میرے پر یہ ظلم نہ کرو۔ تم جا رہے ہو یا میں اپنے طریقے سے بھیجوں؟ حارث کی بات سن کر سعد اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور کچن کی طرف بھاگا۔ بھلا اس کا کیا بھروسہ تھا، اس کو گردن سے پکڑ لیتا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں کلاس نہیں لینی؟ چلو اٹھو، جلدی سے ٹائم ہونے والا ہے، ورنہ پھر سر یاسر سے ڈانٹ پڑے گی۔ نیلم کب سے فرح کو ڈھونڈ رہی تھی اور اب وہ اسے یہاں پر گراؤنڈ میں ملی تھی، جہاں موسم کافی اچھا تھا اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ فرح کو ہمیشہ سے یہ بارش بہت پسند تھی، اسی لیے جب بھی بارش ہوتی تھی تو وہ سارے کام چھوڑ کر بارش کو خوب انجوائے کرتی تھی۔ آج اتنا اچھا موسم ہے اور اس کے ساتھ میرا موڈ بھی بہت اچھا ہے۔ اب سر یاسر کی کلاس لے کر میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ فرح نے آنکھیں بند کی سکون سے جواب دیا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ صبح کی کلاس میں تم ویسے لیٹ آتی ہو اور پھر اس کے بعد تمہارا کوئی کلاس لینے کا دل نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم یونیورسٹی لینے کیا آتی ہو؟ تمہیں دیکھنے، فرح نے معصومیت چہرے پر سجا کر جواب دیا تھا، جسے سن کر نیلم کو اور غصہ آیا۔ ٹھیک ہے، بیٹھی رہو، یہاں تمہارے چکر میں اپنی کلاس مس نہیں کر سکتی۔ میں جا رہی ہوں، اگر دل کرے تو آ جانا۔ نیلم جا چکی تھی۔ فرح ابھی بھی گراؤنڈ میں بیٹھ کر ہلکی بارش کو اپنے اوپر گرتا محسوس کر کے خوش ہو رہی تھی۔ یہ خروس سر اس طرح کیوں جا رہے ہیں اور یہ ایسے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے جا کر دیکھنا چاہیے۔ فرح بنا کچھ سوچے سمجھے یونیورسٹی کی پچھلی طرف جانے لگی تھی، جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے حارث کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بالکل ویران جگہ تھی، جہاں پر یونیورسٹی کا کوئی بھی اسٹوڈنٹس آتا جاتا نہیں تھا۔ یہ خروس سر کہاں چلے گئے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر ہی تو آ رہے تھے، یہ اس کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں تو کبھی کوئی نہیں گیا، مجھے تو پہلے ہی یہ عجیب لگتے تھے۔ فرح بھی خاموشی سے اس کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کمرے میں داخل ہوتی، پیچھے سے کسی نے زور سے اس کا بازو کھینچا تھا اور وہ کسی کے سینے سے جا ٹکرائے۔ ہائے اللہ، میرا سر! اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، جب نظر سامنے کھڑے شخص پر گئی تو واقعی کے سارے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سر، آپ یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ یہاں؟ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری جاسوسی کرنے کے لیے آئی تھی؟ نہیں سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ میں تو اپنی دوست کو ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی تھی، آپ کو میں نے یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بالکل، تم نے مجھے یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر یہ بات تم نے یونیورسٹی میں کسی سے بھی کہی تو پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگی، اور آج کے بعد میری جاسوسی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حارث نے ایک ہاتھ میں گن پکڑی تھی اور دوسرے سے فرح کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کیے کھڑا تھا۔ گن دیکھ کر تو فرح کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی، میں کسی سے اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ سر، آئی پرومس، پلیز اس گن کو مجھ سے دور رکھیں۔ حارث اسے ڈرتا ہوا دیکھ کر یہ تو سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی جتنی بہادر بننے کی کوشش کرتی ہے اتنی ہے نہیں۔ ہلکی ہلکی بارش میں وہ دونوں اکیلے کھڑے بھیگ رہے تھے۔ فرح تو اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر ہی کانپنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے حارث نے جانے دیا، بھروسہ تھا کہ ابھی یہاں بے ہوش ہو جاتی۔ حارث کے ہاتھ چھوڑتے ہی وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، میں کتنی پاگل ہوں، مجھے اس طرح سے وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے سر سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہیں وہ کوئی گنڈے تو نہیں؟ کیا پتا وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں؟ بلکہ ویسے ہی جیسے میں نے ناول میں پڑھا تھا، ان کے ہاتھ میں گن بھی تھی۔ اگر وہ واقعی میں پروفیسر ہیں تو پھر ان کے ہاتھ میں گن کیوں تھی؟ اللہ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ شکل سے ہی دیکھنے میں مشکوک لگتے ہیں، میں ایسے چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی۔ انہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے ڈرائیں گے اور میں ڈر جاؤں گی،
اور کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر وہ ٹھیک ہوتے تو کبھی مجھے اس طرح سے ڈراتے نہیں۔ نہیں فرح، ڈرنا نہیں ہے، اس شخص کی سچائی میں سب کے سامنے لاؤں گی جو پروفیسر بن کے نہ جانے کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ فرح جب سے یونیورسٹی سے واپس آئی تھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر آج والا واقعہ سوچ رہی تھی۔ ساری چیزیں سوچنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ حارث کی سچائی پہلے خود جانے گی اور پھر سب کے سامنے لے کر آئے گی۔ یار، یہ تم صبح سے ایسے گمسم کیوں بیٹھی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ نیلم صبح سے دیکھ رہی تھی کہ فرح بہت خاموش ہے، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، میں نے بھلا کیا سوچنا ہے؟ اور میں گمسم ہونے لگی؟ تمہارا وہم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، میں نے تو صبح کا کچھ بھی نہیں کھایا۔ ہاں چلو، مجھے بھی لگی ہے۔ ابھی انہیں یہاں آ کر بیٹھے ہوئے 5 منٹ گزرے تھے جب فرح اپنی جگہ سے اٹھی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ یار، مجھے نا ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے، تم یہاں بیٹھو، کھانے کے لیے کچھ منگواؤ، میں ابھی 5 منٹ میں واپس آئی۔ ارے لیکن بتاؤ تو صحیح کہ کہاں جا رہی ہو، اور ایسا بھی کون سا کام ہے جو تمہیں اچانک سے یاد آ گیا اس کے لیے تم کھانا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ آج سے پہلے تو تم کبھی بھی اپنی کسی کام کو لے کر اتنی سیریس نہیں ہوئی، پھر اس کے لیے تم کھانا تک چھوڑ دو۔ یار، ابھی سوال کرنے کا وقت نہیں ہے نا، واپس آ کر تمہیں بتاؤں گی، تم بس کھانے کے لیے کچھ منگواؤ۔ میں یوں گئی اور یوں آئی۔ فرح بنا اس کی کوئی بات سنے فوراً کنٹین سے باہر نکل گئی۔ پیچھے نیلم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فرح ہے جس سے کبھی کسی کام میں دلچسپی ہوئی ہی نہیں، اور آج کسی کام کے لیے وہ اپنا کھانا چھوڑ کر جا رہی تھی۔ آج تو مجھے یہاں سے ضرور مجھے سر کے خلاف کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ انہیں کیا لگتا ہے میں لڑکی ہوں، مجھے ڈرا دھمکا دیں گے اور میں چپ ہو جاؤں گی اور ان کی حقیقت کسی کو نہیں بتاؤں گی، تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ میرا نام بھی فرح ہے، میں جو کچھ کرنے کا سوچ لیتی ہوں اس سے پیچھے کبھی نہیں ہٹتی۔ کینٹین سے فرح سیدھے حارث کے آفس میں آئی تھی کیونکہ یہ وقت اس کے لیکچر کا تھا۔ وہ اپنی کلاس لینے چلا گیا تھا، وہ اس کا آفس کھلا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر فرح اس کے آفس میں گھس کر اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے لگی تھی۔ یہ لاکر کیوں نہیں کھل رہا؟ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن اس کی چابی کہاں ہے؟ یہ رہی اس کی چابی۔ ہاں دو مجھے۔ فرح نے فوراً چابی پکڑی تھی۔ یہ چابی مجھے کس نے پکڑائی؟ سمجھ آنے پر وہ جیسے ہی پیچھے پلٹی، سامنے ہی حارث کو دے کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ چابی بھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تھی۔ سر آپ یہاں؟ بالکل میں یہاں۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ میرا آفس ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں یہی ہوں گا۔ لیکن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سر وہ میں نوٹس لینے کے لیے آئی تھی۔ کون سے نوٹس مس فرح؟ حارث آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا فرح کے قریب جا رہا تھا، اور وہ بھی حارث کے خوف سے قدم پیچھے لیتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ حارث نے دیوار کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کے بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ کون سے نوٹس لینے آئی تھی تم یہاں؟ حارث اس کے بے حد قریب کھڑا اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ فرح کو اس کے بہت قریب ہونے پر گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ سر پلیز مجھے جانے دیں، اب میں دوبارہ کبھی آپ کے آفس نہیں آؤں گی۔ یہ بات تو یہاں آنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، میں نے تمہیں کل بھی سمجھایا تھا کہ مجھ سے میرے معاملات سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن تم آج پھر میرے آفس میں میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے کے لیے پہنچ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں آؤ گی، میرے خلاف ثبوت ڈھونڈو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ سوری سر، پلیز مجھے جانے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ فرح نے ڈرتے ڈرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور دیکھتے ہی وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ حارث نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تھے جب اس کا معصوم اور خوبصورت چہرہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ چہرے پر پسینہ تھا، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے وہ سانس بھی رک رک کر لے رہی تھی۔ انسان کو اتنا ہی بہادر بننا چاہیے جتنا وہ ہو، اور اپنی طاقت اور عمر کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے۔ حارث نے اس کا سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھ کر رہا، کیونکہ حارث کے سامنے وہ بالکل کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔
جو مشکل سے اس کے کندھے تک بھی نہیں آتی تھی۔ میری ہر وقت تم پر نظر رہتی ہے۔ اب اگر دوبارہ تم نے میرا پیچھا کرنے کی یا میری جاسوسی کرنے کی یا میرے بارے میں کچھ بھی جاننے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایسی جگہ لے جا کر ماروں گا، ساری زندگی کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اب اپنے کام سے کام رکھنا ہے اور اپنی پڑھائی پر دھیان دینا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی نا چھوٹی لڑکی؟ حارث نے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھتے کہا۔ جی سر، گڈ گرل۔ حارث تھوڑا سا پیچھے ہوا تھا جب وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ اسے اس طرح سے بھاگتا ہوا دیکھ کر حارث کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی اور پھر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گیا۔ کلاس، میں نے جو اسائنمنٹ آپ لوگوں کو کل دی تھی، اگر کسی نے وہ نہیں بنائی تو ابھی کلاس سے باہر چلا جائے، کیونکہ مجھے ٹائم ویسٹ کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حارث نے کلاس میں آتے ہی جب پوری کلاس کو ایک نظر دیکھا، اسے وہ آج بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس نیلم، آپ کی دوست فرح، پچھلے 2 دن سے کلاس میں نہیں آ رہی۔ کیا وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی یا پھر میری کلاس میں نہیں آ رہی؟ جب اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو آخر کار اس نے نیلم سے فرح کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ سر، وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ 2 دن سے اسے کافی تیز بخار ہے، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، لیکن ان سے کہیں کہ کل لازمی یونیورسٹی آئے، کیونکہ کل مجھے ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر آپ لوگوں کو دینا ہے۔ جی سر، میں اس سے کہہ دوں گی۔ ذرا سا ڈرانے پر محترمہ 2 دن سے بخار میں پڑی ہیں اور چلی تھی وہ کام کرنے جو آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا۔ پاگل لڑکی۔ یار، تم اس دن کہاں چلی گئی تھی؟ میں کینٹین میں تمہارا انتظار کرتی رہی اور تم آئی ہی نہیں۔ ایسے اچانک سے مجھے بنا بتائے تم گھر چلی گئی اور آج بھی تم اتنی خاموش ہو۔ کوئی بات ہے؟ فرح، تم پلیز مجھے بتاؤ، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے نیلم، اس دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے میں جلدی گھر چلی گئی تھی اور ابھی بھی 2 دن بخار کی وجہ سے کچھ کرنے کا یا بولنے کا دل نہیں چاہ رہا، اسی لیے چپ ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، ورنہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پہلے بھی تو تم بیمار ہوتی ہو، لیکن اس طرح سے خاموش تو کبھی نہیں رہی، اور مجھے تو تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ یار، ہم بچپن کے دوست ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف تمہارا وہم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا چلو، دیر ہو رہی ہے، کلاس میں چلتے ہیں۔ حارث کی نظریں مسلسل فرح پر تھیں، جو خاموشی سے سر جھکائے سن رہی تھی اور اسے نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی چہرہ اوپر کر کے حارث کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، جبکہ یہ بات حارث کو اندر ہی اندر بری لگ رہی تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اپنا لیکچر ختم کرتے فوراً کلاس سے باہر نکل گیا۔ یار فرح، مجھے تو آج جلدی گھر جانا ہے، تمہیں فون پر بتایا تھا نا، پھپھو آ رہی ہیں۔ امی نے تو کہا تھا کہ آج چھٹی کر لو، لیکن سر حارث نے کل بتایا تھا کہ ان کا بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، اسی لیے کوئی بھی اسٹوڈنٹ چھٹی نہ کرے، بس اسی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ نہیں نیلم، تم جاؤ، مجھے آج بہت سارا کام کرنا ہے۔ 2-3 یونیورسٹی نہیں آئی تو اتنا سارا کام جمع ہو گیا ہے، اگر آج بھی جلدی چلی جاؤں گی تو پھر اتنا سارا کام کیسے کروں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور جلدی گھر چلی جانا، ٹھیک ہے؟ نیلم اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ فرح اپنے 2 دن کی سارے نوٹس مکمل کرنے کے لیے لائبریری میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا؟ یہ اتنی دیر کیسی ہو گئی؟ میں تو یہاں پڑھنے کے لیے آئی تھی، تو پھر میں سو کیسی گئی؟ لائبریری میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سب لوگ جا چکے ہیں۔ فرح جو پڑھتے پڑھتے وہیں سو گئی تھی۔ اب جب اس کی آنکھ کھولی تو لائبریری خالی تھی۔ ٹائم دیکھ کر تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، شام ہونے والی تھی اور وہ ابھی تک یہاں تھی۔ یا اللہ، میں کتنی بے وقوف ہوں، پوری یونیورسٹی خالی ہو گئی ہوگی اور میں یہاں بیٹھی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی اپنا سارا سامان اپنے بیگ میں ڈالا۔ جب باہر نکلی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، پوری یونیورسٹی خالی تھی۔ وہ جلدی جلدی آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک سے اسے کسی کی چیخ سنائی دی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ یہ تو کسی کے چیخنے کی آواز ہے، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں لگتا۔ میرا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے جو مجھے ایسے آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔
بھلا یہاں اور کون ہے؟ فرح اس آواز کو نظر انداز کر کے آگے بڑھی تھی جب دوبارہ سے اسے ویسے ہی چیخ سنائی دی۔ یہ آواز تو اوپر والی لیب سے آ رہی ہے، کیا مجھے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے؟ نہیں، اللہ جانے کون ہے، پتہ نہیں کوئی انسان بھی ہے یا کوئی اور چیز۔ مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ مجھے ایک بار جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، ایک بار جا کر دیکھ لیتی ہوں، اگر وہاں کوئی نہ ہوا تو واپس آ جاؤں گی۔ جیسے ہی اس نے اوپر والے کوریڈور میں قدم رکھا، اسے کسی کے بولنے کی آواز بھی آنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا شک صحیح تھا، واقعی یہاں پر کوئی موجود ہے، لیکن کون ہو سکتا ہے؟ ڈرتے ڈرتے اس نے لیب کا دروازہ کھولا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ سامنے ہی ایک شخص کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور کوئی دوسرا شخص بے دردی سے اسے مار رہا تھا۔ جب دروازہ کھلنے پر ان دونوں نے اس طرف دیکھا تو فرح انہیں بھی دیکھ چکی تھی۔ سر، آپ یہاں سے سب، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے اس دن بھی کہا تھا کہ میری جاسوسی کرنا چھوڑ دو، لیکن شاید تمہیں آرام سے کہی گئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ٹھیک ہے، آج اس پرنسپل کے ساتھ ساتھ تمہاری قبر بھی میں یہی بنا دوں گا۔ حارث نے اپنی گن نکال کر پرنسپل کی طرف کی تھی جب اس نے فوراً سے پاس کھڑا بڑا سا کانچ کا ٹکڑا اٹھا لیا اور بنا کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع دیے فرح کو کھینچ کر اپنے پاس لیا۔ اب اگر تم مجھ پر گولی چلاؤ گے تو سب سے پہلے وہ گولی اس لڑکی کو لگے گی، اور جتنا میں تمہیں جانتا ہوں تم کسی بے گناہ کی جان تو ہرگز نہیں لوگے، اور وہ بھی ایک لڑکی کی تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے یہاں سے جانے دو ورنہ یہ لڑکی اپنی جان سے جائے گی۔ پرنسپل نے وہ کانچ کا ٹکڑا فرح کی گردن پر رکھ کر ذرا سا دباؤ دیا تھا۔ اس کی گردن پر کاٹ لگنے کی وجہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ سر پلیز مجھے بچائیں، سر مجھے درد ہو رہا ہے، لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ ہاں 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 ہاں، تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہے؟ اس لڑکی کو اپنے سامنے سے ہٹا دو تاکہ تم یہیں کھڑے ہو کھڑے گولیوں سے میرا جسم چھلنی کر دو۔ تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے، اپنی گن نیچے کرو، مجھے یہاں سے جانے دو ورنہ اس لڑکی کو مارنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ اس شخص کی آنکھوں میں جس قدر شفافیت تھی وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مجبوراً حارث کو اپنی گان نیچے کرنی پڑی۔ جو بھی تھا، فرح نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن پھر بھی حارث کبھی کسی بے گناہ کی جان نہ لیتا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے کو لینے دیتا تھا، اور وہ تو پھر ایک لڑکی تھی۔ گن نیچے ہوتے ہی پرنسپل فرح کو اس طرح اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ حارث بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ سیڑھیوں کے پاس جا کر اس شخص نے فرح کو ایک طرف دھکا دیا اور خود بھاگ گیا۔ حارث اگر اس شخص کے پیچھے جاتا تو فوراً اسے پکڑ لیتا، لیکن فرح کو اس نے جس طرح سے دھکا دیا تھا اس کا سر دیوار سے لگا تھا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ ایک پہلے سے ہی اس سے گلے پر کٹ لگایا ہوا تھا۔ حارث چاہنے کے باوجود بھی اس شخص کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ اس کے پیچھے سے پکڑنے کے لیے اسے چلا جاتا ہے تو یہ لڑکی یہیں پر اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ شٹ، اس بیوقوف لڑکی کی وجہ سے میرا مجرم ہاتھ سے نکل گیا، ورنہ آج میں اسے ایسی عبرتناک سزا دیتا کہ اس کے ساتھ دینے والوں کی روح کام جاتی۔ لیکن اس لڑکی کی وجہ سے میرا بنا بنایا سارا پلان خراب ہو گیا۔ اب تمہاری وجہ سے جب میرا پلان ناکام ہوا ہے، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ اب تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہی ہوگی۔ حارث نے آگے بڑھ کر اس کے بے ہوش اور زخمی وجود کو اپنی بازو میں اٹھایا تھا، وہاں سے نکل آیا۔ یار، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے تم نے اس لڑکی کی بینڈیج کروائی ہے اور اب اسے سیکرٹ روم میں بند کر رہے ہو۔ اگر اسے مارنا ہی تھا تو پھر پہلے اسے بچایا کیوں؟ تمہارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، اسی لیے اسے اتنا استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تم سے میں جو کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ اب چپ چاپ یہاں سے جاؤ اور مولوی کا انتظام کرو۔ حارث کی بات سن کر سعد کو کافی حیرت ہوئی تھی کہ آخر مولوی کا یہاں کیا کام تھا۔ مولوی کو کیوں لے کر آنا ہے؟ کیونکہ نکاح کے لیے مولوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ تم نکاح کر رہے ہو؟ لیکن کس سے؟ ظاہر سی بات ہے جس لڑکی کو لے کر آئے ہوں اسی سے کروں گا۔ اب تم سے تو میں نہیں کر سکتا۔
حارث نے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ جلائی تھی اور بیزاری سے سعد کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور وہ اس کا جواب سنتے مزید حیران ہوا تھا۔ ایک منٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کرنا کیا چاہ رہی ہو۔ پہلے تم نے اس لڑکی کی جان بچائی، پھر اسے تم نے سیکرٹ روم میں بند کر دیا، پر تم اس سے نکاح کرنے والے ہو۔ آخر کو یہ چکر کیا ہے، مجھے سمجھاؤ گے ذرا؟ تمہارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ لڑکی میرے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے، اور میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ آج اس کی وجہ سے بنا بنایا کھیل بگڑا ہے، اور وہ سالہ کمینہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا، ورنہ آج میں اسے اس کا انجام تک پہنچا دیتا۔ اور اب کیونکہ یہ لڑکی میرے بارے میں کافی کچھ جان چکی ہے، اسی لیے میں اسے واپس نہیں بھیج سکتا، اور جب تک میرا مشن مکمل نہیں ہو جاتا تب تک تو ہرگز نہیں، کیونکہ مجھے اپنے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں چاہیے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر اس میں نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم سے تب تک اپنے سیکرٹ روم میں باقی مجرموں کی طرح قید رکھو، جب تمہارا مشن مکمل ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا۔ تم جا رہے ہو یا پھر؟ حارث نے غصے سے سعد کی طرف دیکھا تو وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ہو گیا۔ یار جا رہا ہوں، لیکن مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر تم نے مشن مکمل ہونے کے بعد اسے چھوڑ دینا ہے تو پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اس معصوم سی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ معصوم نہیں، اور دوسری بات مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہوئی جب تک یہ کام ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ میرے اسی اپارٹمنٹ میں رہے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ بنا کسی رشتے کے یہاں رہے۔ وہ ایک لڑکی ہے، اور میں بنا کسی رشتے کے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ یہاں نہیں رکھ سکتا۔ اب اگر تمہارے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو جاؤ یہاں سے، اور 10 منٹ میں واپس پہنچو۔ سعد کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سے سگریٹ پینے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سر، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، پلیز مجھے جانے دیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بہت جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، نہ ہی میں آپ کا پیچھا کر رہی تھی۔ میں تو لائبریری میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی، جب مجھے کسی کی آواز آئی تو میں وہاں آ گئی۔ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ تم وہاں کیسے آئی تھی اور کیسے نہیں، اس بات کو اب چھوڑ دو۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اور اب مولوی صاحب تم سے جو بھی پوچھیں اس کا ہاں میں جواب دینا ہے۔ اگر انکار کیا تو آدمی نے تو تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے، لیکن میں اسے روم میں تمہاری قبر بنا دوں گا۔ فرح ہوش میں آتے ہی اس عجیب و غریب کمرے کو دیکھ کر کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اب رہی صحیح کسر حارث نے اور اس کے رویے نے پوری کر دی تھی، اور اوپر سے نکاح کا سن کر اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ نکاح کرنا پڑا، کیونکہ وہ اس کے بارے میں وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ اس شخص سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ اگر وہ انکار کرتی تو کیا بھروسہ وہ واقعی اسے جان سے مار دیتا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو میرے یار، آخرکار تم نے بھی شادی کر ہی لی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس طرح سے شادی کا فیصلہ کر کے مجھے سرپرائز دو گے۔ شٹ اپ سعد، زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے اور جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں، جو کام تمہیں میں نے کہا ہے وہ کل تک ہو جانا چاہیے۔ اوکے باس، آپ اپنی مسز کے ساتھ وقت گزارے، میں چلا۔ جاتے جاتے سعد واپس آیا۔ حارث، اب تم نے اس سے نکاح کر لیا ہے تو پلیز اسے سیکرٹ روم میں بند مت رکھنا۔ وہ لڑکی بہت سی معصوم ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی برا مت کرنا۔ سعد کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سیکرٹ روم میں آیا، جہاں سامنے ہی فرح ڈر اور خوف سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ حارث نے آگے بڑھ کر بازو سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ مجھ سے دور رہو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ غور سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سر، میں جان بوجھ کر وہاں نہیں آئی تھی، پلیز مجھے جانے دیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے، اور اب تم میری بیوی ہو، اسی لیے اب تمہیں اسی گھر میں میرے ساتھ رہنا ہے، اور اس بات کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اتنا اچھا ہے۔ حارث کی بات سن کر فرح خاموشی سے سر جھکا گئی۔ تو کیا خیال ہے ڈارلنگ، چلے اپنے روم میں؟ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔
تو ٹھیک ہے پھر اسی روم میں رہو، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں، اس کمرے میں ہر طرح کے زہریلے جانور اور کیڑے مکوڑے موجود ہیں، اور مجھے اس کو بھی سزا دینے کے لیے اس روم میں لانا ہوگا۔ وہ جانور اور کیڑے مکوڑے اس انسان کے جسم کا ایک حصہ بھی نہیں چھوڑتے۔ حارث جانے ہی لگا تھا جب فرح فوراً سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں سر، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میرے ساتھ کہاں جانا ہے؟ روم میں جانا ہے۔ حارث کو اسے تنگ کر کے ایک عجیب سا مزہ آ رہا تھا۔ گڈ گرل، آپ پہلی بار میں ہی میری ہر بات مان لیا کرو، اچھے بچوں کی طرح۔ کمرے میں آتے ہی حارث کون سے بیڈ پر بیٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ دیکھنے لگا۔ بات سنیں سر۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ سر یہ والے کپڑے تو سارے گندے ہو گئے ہیں، میں کیا پہنوں؟ وہاں سے دیکھ کر کچھ بھی پہن لو۔ وہ ابھی تک اپنے لیپ ٹاپ پر متوجہ تھا، اور اسی طرح اس نے فرح کو جواب دیا، کیا مطلب ہے آپ کا کہ کچھ بھی پہن لوں؟ یہاں پر صرف آپ کے کپڑے ہیں، لڑکیوں والا تو ایک بھی ڈریس نہیں ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں، تو ظاہر سے بات ہے کہ یہاں پر میرے ہی کپڑے ہوں گے۔ تم یہاں پر آنے والی پہلی لڑکی ہو، اس لیے یہاں پر لڑکیوں کے استعمال کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حارث نے اسے دیکھتے ہوئے تفصیل سے جواب دیا تھا، اور پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کچھ بھی دیکھ لو، وہاں سے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے میرے آنے سے پہلے یہاں پر میری ضرورت کی ہر چیز لا کر رکھی تھی۔ زبردستی شادی کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کی کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں یہ نہیں پتا۔ فرح وہاں سے جانے لگی تھی جب حارث نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اب بولو ڈارلنگ، کیا کہہ رہی تھی تم کہ مجھے بیوی کی ضرورتوں کا نہیں پتا؟ فرح تو یہ بات سن کر حیران تھی۔ اس نے تو بہت آہستہ آواز میں ہی سب کہا تھا، مطلب کہ وہ اس کی یہ بات بھی سن چکا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے بیوی کی ضرورتوں کا بھی اور اس کے خواہش کا بھی، لیکن شاید تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ تو کیا خیال ہے، کیوں نہ آج رات میں اپنی بیوی کو اس کے حقوق و فرائض اچھے طریقے سے سمجھا دوں؟ حارث نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ فرح کچھ کہتی، حارث نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود اس کے چہرے پر جھک گیا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، تو اتنا گھبرا رہی ہو؟ جس دن اپنا پورا حق لوں گا اس دن کیا کرو گی؟ حارث کو اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جو اس کی ذرا سی قریب آنے پر ایسے پریشان ہو گئی تھی جیسے ابھی اسے کچھ ہو جائے گا۔ کل صبح تمہاری ضرورت کی ہر چیز آ جائے گی، ابھی میرے کپڑوں میں سے کچھ ڈھونڈ کر پہن لو۔ حارث نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر اس کے اوپر سے اٹھ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ فرح بھی موقع ملتے ہی فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی حارث نے ایک زوردار قہقہہ لگایا تھا اور اپنے لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ واہ، چوائس تو بہت اچھی ہے خڑوس سر کی، یہ ڈریس سب سے زیادہ پیارا ہے، آج میں یہی پہنوں گی۔ حارث صبح صبح اس کی ضرورت کی ساری چیزیں لے آیا تھا۔ سارا سامان گھر چھوڑ کر اسے کسی ضروری کام سے جانا تھا، اسی لیے وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ فرح نے سادہ سا شلوار قمیض نکالا تھا جو اسے بے حد پسند آیا تھا، وہ اسے لے کر شاور لینے چلی گئی۔ میں نے تو صبح غصے میں ناشتہ بھی نہیں کیا، اب تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ خڑوس سر بھی تو گھر پر نہیں ہے، ان کے آنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی کچھ کھا لیتی ہوں۔ یہ بریڈ تو مجھے بالکل بھی نہیں پسند، مجھے تو پراٹھا کھانا ہے، لیکن اس کے لیے تو آٹا چاہیے، یہاں تو ہے ہی نہیں، ڈھونڈتی ہوں کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے گا۔ خڑوس سر بھی تو روٹی کھاتے ہی ہوں گے نا۔ فرح ایک ایک کر کے سارے کیبن کھول رہی تھی جب اس کی نظر اوپر والے کیبنٹ پر پڑی۔ وہ رہا مل گیا، لیکن میرا تو ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا وہاں تک، اب اسے نیچے کیسے اتاروں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد پاس پڑی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی نظر آئی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کرسی کے اوپر چڑھ کے بھی ٹھیک سے ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، خود اتنے لمبے ہیں، گھر کی ہر چیز اتنی اونچی لکی ہوئی ہے، اب ہر کوئی ان کی طرح اتنا لمبا تو نہیں ہوتا نا۔ اس ڈبے کو پکڑنے کے چکر میں فرح نے کرسی پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، جبھی ایک طرف ہونے کی وجہ سے اس کا بیلنس بگڑا تھا اور وہ بری طرح سے نیچے گری۔
اس کے ساتھ ہی اس کیبن میں جو شیشے کا مگ پڑا تھا، فرح کا ہاتھ لگنے سے وہ بھی نیچے گر گیا۔ نیچے گر کر وہ ٹوٹ گیا تھا اور اس کا کانچ ہر طرف بکھر گیا۔ کانچ کے کچھ ٹکڑے فرح کو بھی لگے تھے۔ وہ نیچے پڑی درد سے تڑپ رہی تھی۔ جب حارث گھر میں داخل ہوا، اسے فرح کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب اسے آواز کچن کی طرف سے سنائی دی، جب وہ وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ خود حیران تھا۔ پاگل لڑکی، یہ سب کیا ہے؟ یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ حارث نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ میرا بازو بہت درد ہو رہا ہے، پاؤں میں بھی۔ حارث اسے اٹھا کر کمرے میں لایا۔ بازو پر ہلکا سا کانچ لگا ہوا تھا۔ کچن میں کیوں گئی تھی تم؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ مجھے بھوک لگی تھی تو فریج میں ہر چیز موجود تھی، اوپر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی بے وقوف لڑکی؟ اگر میں وقت پر گھر واپس نہ آتا تو پھر؟ اس کے بازو اور پاؤں کی چوٹ دیکھ کر حارث کو جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اور کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ حارث نے اس کے بازو پر پاؤں پر بینڈیج کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ابھی بھی تکلیف کے آثار واضح تھے۔ واپس چہرہ نیچے چکا لیا تھا، اپنی آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کہیں اور چوٹ تو نہیں آئی؟ فرح نے بس نام سر ہلایا۔ بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ حارث اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی فرح نے اپنی کمر پر ہاتھ لگا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی، جہاں اسے سب سے زیادہ درد ہو رہا تھا، لیکن حارث کو اس نے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ یہ لا تمہارا ناشتہ۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ فرح، جو ابھی تک خاموشی سے بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی، اسے اس طرح دیکھ کر حارث کو اب واقعی میں پریشانی ہوئی تھی۔ اچھا چلو، یہ ناشتہ ختم کرو، اس کے بعد میں تمہیں میڈیسن دیتا ہوں، اس سے درد ٹھیک ہو جائے گا، اور دوبارہ ایسی کوئی بھی حرکت مت کرنا۔ چلو اب ناشتہ شروع کرو۔ فرح سے مزید بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، درد بڑھتا جا رہا تھا۔ جب کچھ نہ سمجھ آیا تو اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ حارث تو اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا یار، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ فرح بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ حارث نے کھانے کی ٹرے ایک طرف کر کے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اچھا بس چپ، کہیں زیادہ درد ہے تو مجھے بتاؤ۔ فرح بس اس کے سینے سے لگ رہی تھی۔ حارث اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے چپ کروا رہا تھا۔ جب اس کا ہاتھ فرح کی کمر پر گیا تو اسے اپنے ہاتھ پر نمی سی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا، اور اسی وقت حارث فرح کے رونے کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں کمر پر چوٹ لگی ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں، اسی لیے رو رہی ہو؟ حارث نے اسے خود سے الگ کر کے اپنے سامنے کیا تو فرح اس کی بات سن کر چہرہ جھکا گئی۔ لیٹ جاؤ یہاں پر، مجھے دیکھنے دو، زیادہ گہری چوٹ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ پلیز کسی لڑکی کو بول دیں۔ کیا تم واقعی اتنی پاگل ہو یا صرف مجھے ایسا لگتا ہے؟ میڈم، اس گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب میں تمہارا زخم دیکھنے کے لیے کسی لڑکی کو کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ اور میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں ہو جو تم اس طرح سے گھبرا رہی ہو۔ چلو خاموشی سے لیٹ جاؤ، مجھے زخم دیکھنے دو۔ فرح نے آنسوؤں سے بڑی نظریں اٹھا کر حارث کو دیکھا، لیکن وہ تو اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے زبردستی فرح کو بیڈ پر لٹایا تھا اور اس کی شرٹ کی ڈوری کو کھول کر اس کی کمر کا زخم دیکھنے لگا، جو زیادہ گہرا تو نہ تھا لیکن پھر بھی کافی زیادہ تھا۔ فرح نے تو زور سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دوائی لگا دی ہے میں نے، اب آنکھیں کھول لو اور اٹھ کر ناشتہ کرو۔ یہاں سائڈ پر میں نے میڈیسن رکھ دی، ناشتہ کر کے کھا لینا، مجھے ایک ضروری کام ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ حارث اپنی ضرورت کا سامان لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جب تک وہ کمرے میں رہا، فرح ایسے ہی خاموشی سے لیٹی رہی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ایک بار بھی حارث کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور اب جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کمرے سے جا چکا ہے تو اس نے اٹھنے کی ہمت کی تھی اور ناشتہ کرنے لگی۔ کھڑوس سر اتنے برے بھی نہیں ہے جتنا میں انہیں سمجھتی تھی۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسنے لگی تھی۔ ہاں سال، سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے نا؟ مجھے ذرا سی بھی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ گڈ، سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔
وہ ٹیرس پر کھڑا ساتھ سے بات کر رہا تھا اور فرح کمرے میں بیٹھی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات ہے، سر ہیں تو بہت ہینڈسم، بہت ساری لڑکیاں ان کے پیچھے لگی ہوں گی۔ ابھی بھی لگتا ہے کسی لڑکی سے ہی بات کر رہے ہیں، مجھ سے تو کبھی اس طرح سے باتیں نہیں کی۔ دیکھو تو صحیح جا کر کون ہے جسے اتنی دیر سے بات کر رہی ہیں۔ حارث کا مسلسل فون پر بات کرنا فرح کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے وہ اٹھ کر ٹیرس کے دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں، میں تو بس ویسے ہی آئی تھی تازہ ہوا لینے کے لیے۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے سامنے بات کر لیں، میں کون سا آپ کو منع کرنے آئی ہوں؟ تم مجھے منع کر بھی نہیں سکتی، میری بات ختم ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے فون بند کر دیا۔ آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے؟ حارث کو اس کی بات سن کر پہلے تو حیرت ہوئی تھی، لیکن بعد میں اسے ہنسی آنے لگی۔ ہاں، بہت ساری لڑکیاں ہیں جو مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ کیا وہ ساری لڑکیاں پاگل ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بڑا مجھ جیسے ہینڈسم لڑکے سے کون بات نہیں کرنا چاہے گا؟ ہینڈسم اتنے موٹے ہیں، آپ ہینڈسم کہاں سے ہیں؟ میرے دونوں بازو ملا کر بھی آپ کا ایک بازو نہیں بنتا، اتنے موٹے ہیں اور خود کو ہینڈسم ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی شہزادے ہوں۔ استغفر اللہ، لڑکی تمہیں میں موٹا نظر آتا ہوں؟ اچھا خاصا فٹ بندہ ہوں، اتنے گھنٹے جم کر کے میں نے یہ باڈی بنائی ہے اور تم مجھے موٹا کہہ رہی ہو؟ موٹے تو آپ ہیں، مانے یا نہ مانے۔ حارث نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ موٹا ہوں میں؟ جیسا بھی ہوں، اب تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ نہیں تو میں مذاق کر رہی تھی، آپ تو اتنے ہینڈسم ہیں، میں خود موٹی ہوں۔ ہاں میں موٹی ہوں، آپ نہیں۔ حارث کا دل کیا تھا کہ دل کھول کر ہنسے اس کی بات پر جو اس کے ڈر سے خود کو موٹا کہہ رہی تھی، جس میں ذرا سی جان تھی۔ چلو اندر چلو، بہت رات ہو گئی ہے۔ حارث اسی طرح سے اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے میں لے آیا تھا، وہ بھی خاموشی سے بس اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آج مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، دروازہ میں باہر سے بند کر دوں گا، ضرورت کی ہر چیز گھر میں موجود ہے، گھر سے باہر جانے کی کوشش مت کرنا اور اپنا خیال رکھنا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا جلدی۔ حارث نے جلدی اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اٹھائی تھی اور ایک نظر فرح کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فرح کو حارث کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزرنے والا تھا، اور اس 1 مہینے میں اسے اس گھر کے ساتھ ساتھ حارث کی بھی عادت ہو گئی تھی۔ جس طرح سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، شاید اسے حارث سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ بس اسے دیکھتی رہے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا واقعی مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے؟ میرا دل کیوں اتنا بے چین ہوتا ہے جب وہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے؟ میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور آج تو گھر واپس بھی دیر سے آئیں گے، اگر اسی طرح بیٹھی رہی تو دن نہیں گزرے گا۔ خود کو کسی کام میں بزی کر لیتی ہوں، اس طرح ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا۔ پورا دن کام کرتے گزر گیا تھا اور اب تو رات ہو گئی تھی۔ باہر اس قدر تیز بارش تھی، آندھی اور طوفان تھا۔ سر ابھی تک نہیں آئے، اب میں کیا کروں؟ اللہ جی پلیز مجھے بچا لیں۔ فرح اپنے کمرے میں صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے بچپن سے ہی ایسے موسم سے ڈر لگتا تھا، اور اب تو لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ حارث تقریباً رات کے 2 بجے گھر واپس لوٹا تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ گھر میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ لگتا ہے لائٹ نہیں ہے۔ فرح تو سو گئی ہوگی۔ اس نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی تھی اور دروازہ لاک کر کے کمرے میں آیا تو بیڈ خالی تھا۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ اگر یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ باہر بھی کہیں نہیں تھی۔ اچانک اس کی نظر صوفے کے پیچھے گئی، جہاں سے اسے فرح کا دوپٹہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر نیچے بیٹھ گیا۔ فرح تم ٹھیک ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حارث کی آواز سن کر وہ فوراً اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، میں کب سے آپ کے آنے کی دعا کر رہی تھی، لیکن آپ نہیں آئے۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ اسے بتا رہی تھی، اور اس لڑکی کی حالت دیکھ کر حارث کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اندھیری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اچھا بس رونا بند کرو، میں آ گیا ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا اپنی پیاری سی چھوٹی سی جان کو چھوڑ کر۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اب دوبارہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟
میں نے کہا نا میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا. میری بات پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اب رونا بند کرو. حارث ابھی بھی اسے ویسے ہی اپنے ساتھ لگائے بیٹھا تھا جو ابھی تک رو رہی تھی. حارث نے ویسے ہی اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور بیڈ پر لے آیا. آج وہ لڑکی خود اس کے قریب آئی تھی تو پھر حارث کیسے اپنی جذبات پر قابو رکھتا. فرح نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جیسے اگر اس نے چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ سے کہیں گم ہو جائے گا. حارث نے بھی آج اپنے جذبات کو نہیں روکا تھا. وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور ویسے بھی اب وہ اپنے رشتے کو مکمل کرنے کا سوچ چکا تھا. حارث اس پر جھکا تھا اور اپنے اور اس کے بیچ کے سارے فاصلے مٹاتا چلا گیا. کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک تو ہے نا تمہاری؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا، بار بار اب وومیٹنگ ہو رہی ہے. یہ سب بتانے کے ساتھ ہی فرح کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. حارث نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا. ارے میری جان، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا نا، اور اتنی سی بات پہ کون روتا ہے؟ چلو آؤ، اب ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی. اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر لوں گا. حارث اسی وقت اسے اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا، اور وہاں جو خبر اسے سننے کو ملی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا. اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے. اس نے تو زندگی میں کبھی سب کچھ نہیں سوچا تھا جو سب کچھ اسے مل گیا تھا. ہاسپٹل سے واپسی پر پورا راستہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی فرح کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا. گھر آ کر بھی وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لایا تھا. چلو اب ریسٹ کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، مجھے کچھ کام ہے، میں باہر ہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. روم میں حارث نے اس کے ماتھے پر محبت سے اپنے لب رکھے تھے اور کمرے سے باہر نکل گیا. تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں. میں جس وقت تم یہ نکاح کر رہے تھے میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن تم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. کیا کہا تھا کہ صرف مشن مکمل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو؟ ہاں، تو میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا. اچھا جی، اور یہ جو مشن کی آڑ میں تم نے کوئی اور ہی مشن مکمل کیا ہے جس کا رزلٹ بھی آنے والا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ بکواس بند کرو اپنے. میں نے تمہیں یہاں کام کے لیے بلایا ہے، اپنی ذاتی زندگی پر تبصرے کرنے کے لیے نہیں. جانتا ہوں تم کبھی بھی یہ بات نہیں مانو گے. یہ تمہیں بابی سے محبت ہے، اور اب سے نہیں، پہلے دن سے ہے، اسی لیے تو بات یہاں تک پہنچی ہے. اگر تم نے صرف مشن مکمل کرنے کے لیے اس سے نکاح کیا ہوتا تو آج مجھے یہ خبر سننے کو نہ ملتی کہ میں چاچو بننے والا ہوں. لیکن خیر، جو بھی ہے، میں بہت خوش ہوں. یار، اس بات سے اب مجھے بس جلدی سے جلدی اپنے پارٹنر کے آنے کا انتظار ہے، جس کے ساتھ میں کھیلوں گا. کتنا مزہ آئے گا نا، اس گھر میں بھی رونق ہوگی. ایک ہی ساتھ دو دو خوشیاں ملی، ایک مشن بھی بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو گیا، اور اوپر سے تمہاری زندگی بھی مکمل ہو گئی. اب مجھ غریب کے بارے میں بھی کچھ سوچ لو، یا مجھے ساری زندگی اسی طرح کاموں میں الجھا کر ہی رکھنا ہے؟ خود تو مزے سے شادی بھی کر لی اور باپ بھی بننے والے ہو. ہاں، تو تمہیں میں نے کوئی روکا ہے؟ کر لو شادی. حارث نے سگریٹ جلائی تھی اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا. لڑکی تو میں نے پسند کر لی ہے، لیکن اب باقی کے معاملات تمہیں دیکھنے ہوں گے، کیونکہ لڑکی تھوڑی غصے والی ہے. مجھے تو اس سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. ایسی کون سی لڑکی پسند کر لی تم نے جس سے اب بھی سے بات کرنے میں ڈرتے ہو؟ بعد میں کیا کرو گے؟ یار، وہ بابی کی دوست نیلم ہے نا، جو بس وہی اچھی لگتی ہے. تم بابی سے بات کرو نا، وہ اپنی دوست کو راضی کرے. واہ بھائی واہ، محبت تم کرو اور راضی ہم کریں. خود جا کر بات کرو اس سے، اگر مان گئی تو اگلے ہی دن تمہارا نکاح کروا دوں گا. لیکن مجھ سے کوئی امید مت رکھنا. ہاں، تم سے کوئی امید رکھی بھی نہیں جا سکتی. جب بندہ گھر ہے، مہمان سے چائے بنوا کر اسے پلاتا ہو، اس سے اور کس چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ سعد کی بات سن کر حارث کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ سعد کو آتے ہی اس نے کچن میں اپنے اور اس کے لیے چائے بنانے بھیج دیا تھا اور خود سکون سے بیٹھ کر لیپ ٹاپ دیکھنے لگا تھا. تم جانتی ہو، میں نے کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا. اس طرح کا کام میرا تھا. میں نے تو نہ کبھی شادی کے بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی کبھی اپنی فیملی بنانے کے بارے میں سوچا تھا.
لیکن جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ یونیورسٹی میں دیکھا میرا دل بے چین ہو گیا تھا۔ تمہیں یہاں لانا، زبردستی نکاح کرنا، یہ سب کچھ بس ایک بہانہ تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں واقعی میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی، لیکن میں بس اظہار کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ میرا مشن مکمل ہو جائے اور میں ان مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچا دوں جنہوں نے کئی زندگیوں کو برباد کیا تھا۔ تم جانتی ہو کرا، تم پہلے دن سے ہی میرے لیے کس قدر اہم تھی، اور اب تو اور بھی ہو گئی ہو۔ تم نے مجھے زندگی کی اتنی بڑی خوشی دی ہے۔ وہ دونوں ساحل کے کنارے کھڑے تھے۔ حارث نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور آج اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، جیسے وہ بہت محبت سے سن رہی تھی۔ تم نے میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ حارث نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کے دونوں نرم نرم گالوں پر محبت سے اپنے ہونٹ رکھے اور اسے کسی قیمتی چیز کی طرح اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ شام ڈل رہی تھی اور وہ دونوں اس خوبصورت منظر میں کہیں کھو گئے تھے۔